نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کو قریش بھی کہتے ہیں۔ مکہ میں جتنے بھی قبائل تھے، آگے پھر ان کے مختلف نام تھے، لیکن ان کے جد امجد قریش کی وجہ سے ان کو قریشی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قریش کس کا نام تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے فہر، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا لقب قریش تھا، یا دوسرا یہ بھی لکھا ہے ایک قول میں کہ ان کا نام قریش تھا اور لقب فہر تھا۔ اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ نضر بن کنانہ کے جو اولاد تھی ان کو قریشی کہا جاتا تھا۔ لیکن ان کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ تو قریش ایک سمندری بحری جانور کا نام ہے جو بڑا ہی مضبوط اور بڑا بہادر جانور ہے، بہت بڑا جانور ہے، اور وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ یعنی سمندری جانور جتنے بھی ہیں وہ تمام کو کھا پی جاتا ہے، اور کوئی بھی اس کو کھا نہیں سکتا، وہ تمام سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ تو چونکہ قریش اپنے ارد گرد رہنے والے تمام قبائل پر غالب رہتے تھے، اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کی وجہ سے قریش مشہور تھے، تو اس وجہ سے ان کو اس سمندری جانور کی نسبت سے، چونکہ وہ بھی مضبوط اور بہادر ہے، تو اس خاندان کو بھی ان کے جو بڑے دادا تھے ان کو بھی قریش کا لقب دیا گیا، اور اس کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں ان کو پھر قریشی کہا جانے لگا۔ اور اسی وجہ سے سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ بیان کیا ہے، لِإِيلَافِ قریش، کہ قریش کے لوگ عادی ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ گرمیوں اور سردیوں میں سفر کرتے ہیں، یعنی یمن کی طرف اور شام کی طرف تجارت کے جو سفر تھے وہ قریش کیا کرتے تھے سردیوں اور گرمیوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ رب کہ جس نے ان کو بھوک کی حالت میں رزق عطا کیا اور خوف کی حالت میں ان کو امن عطا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کے سردار کے اندر یہ بات ڈالی، اس کو یہ تدبیر بتائی کہ وہ شام کے اور یمن کے علاقوں میں موسم کے اعتبار سے سفر کیا کرتے تھے، اور جب ان کے تجارتی قافلے وہاں آتے جاتے تو راستے میں جتنے قبائل پڑتے تھے تو ان میں کچھ ایسے قبائل بھی تھے جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو ان کے جو جد امجد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ان قبائل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو آپ کے مطابق کچھ چیزیں دے دیا کریں گے، لیکن آپ ہمارے قافلوں کو باحفاظت یہاں سے گزرنے دیا کریں۔ اور اس معاہدے کے مطابق قریش کے جتنے بھی تجارتی قافلے تھے وہ حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچ جاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قریش پر یہ احسان کیا اور ان کو بتایا، احسان جتلایا یہاں پر، کہ ہم نے آپ کے لیے سردیوں اور گرمیوں میں وہ راستے ہموار کیے اور آپ کے رزق کے دروازے کھولے، آپ کو رزق عطا کیا اور آپ کو امن دیا۔ یعنی وہ ایسے راستے تھے کہ جن کو لوٹ لیا جاتا تھا، جن میں تجارتی قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، تو ان راستوں پر، پرخطر راستوں کو ہم نے آپ کے لیے امن والا بنایا۔ یعنی اس معاہدے کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کو امن عطا کیا، جس کے ذریعے پرامن طریقے سے آپ کے تجارتی قافلے مکہ میں پہنچتے ہیں۔ تو سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کو ان کی یاد دہانی کرواتے ہوئے قریش کو آگے یہ بتایا کہ آپ اس گھر کے رب کی عبادت کیجئے اور اسی کی طرف ہی رجوع کیجئے، بجائے اس کے کہ غیر اللہ کو آپ پکاریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جد امجد تھا فہر، اس کا لقب قریش تھا اور اس کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے۔ اور قریش کے بارے میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت قریش کے بڑے عالم آپ ہی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی سب کچھ بتایا کہ قریش یہ ایک بحری جانور کا نام ہے جو بڑا مضبوط ہے، اور چونکہ ہمارے دادا جد امجد بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، اور ان کی جو اولاد تھی ان کو پھر قریشی کہا جانے لگا ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے۔ تو اس پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا آپ کو کوئی شعر یاد ہے تو آپ مجھے اس کے بارے میں وہ شعر سنائیں۔ وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، کہ قریش وہ جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے اور اسی کی نام کی وجہ سے قبیلہ قریش کو قریشی کہا جاتا ہے۔ تو قریش وہ قبیلہ ہے جس کے لوگوں نے ہمیشہ بیت اللہ کی خدمت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے، دور دراز سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو ان کی خدمت بھی قریش کے خاندان ہی کیا کرتے تھے۔ قریش کے پھر آگے بہت سارے قبائل بن چکے تھے، تو ان تمام قبائل میں یعنی قریش کی اولاد میں بیت اللہ کی خدمت تقسیم کی ہوئی تھی، یعنی پانی پلانے کا کوئی کام تھا تو وہ ایک خاندان کو دیا گیا، اور بیت اللہ کے جو متولی تھے وہ بنو ہاشم تھے، اور اسی طرح دور سے باہر سے آنے والے جتنے مہمان تھے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو تحفظ دینا، ان کو خوراک دینا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاہدے ہوتے تھے وہاں مشورہ ہوتا تھا، دار الندوہ تھا اور اس کے سردار تھے۔ تو اس طرح مختلف بیت اللہ کے اور حج کے متعلقہ جتنے بھی مسائل تھے، معاملات تھے، وہ ایک ایک قبیلے کے سپرد کیے ہوئے تھے، اور وہ تمام قبائل قریشی قبیلے سے تھے، اور قریش سے ان کا تعلق تھا، وہ قریش کی اولاد میں سے تھے جو ہمیشہ بیت اللہ کی خدمت کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان اور عظمت والے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے آباء و اجداد میں جو بڑے بڑے بزرگوں کے نام آئے ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی پیشانی پر نور نبوت کے آثار واضح ہوتے تھے، اور لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ بہت خاص ہیں، اور علماء یہود اور نصارہ کے جو علماء تھے وہ ان کی علامات کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ اس خاندان میں سے، ان کی اولاد میں سے اللہ رب العزت آخری نبی کو مبعوث فرمانے والے ہیں۔ اور اسی طرح شاہ حبشہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، نکاح کے لیے حضرت ہاشم جو آپ کے دادا تھے ان کو پیشکش کی تھی، اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جب ہاشم سے میری بیٹی کا نکاح ہو جائے گا تو وہ جو نور نبوت ہے وہ ہمارے خاندان کی طرف بھی منتقل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہی عظمت اور عزت والا خاندان عطا کیا۔